بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، چاہے کوئی جانور کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جنگل میں اس کے شکار ہو جانے کے چانسز اکثر رہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جنگل میں شکاریوں کی بھوکی آنکھیں ہر وقت شکار کے تعاقب میں رہتی ہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ جنگل میں زندہ رہنے کے لیے شکاری جانوروں کو مجبوراً شکار کرنا ہی ہوتا ہے۔ ہاتھیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ماسوائے شیر کے ان کو جنگل میں کسی بھی جانور سے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ شیر بھی ایک ہاتھی پر حملہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہوں گے، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ شیر ہاتھیوں پر تب ہی حملہ کرتے ہیں جب ان کو خوراک کی کمی ہو، یا پھر ان کو کوئی بیمار یا زخمی ہاتھی نظر آ جائے جو کہ آسانی سے شکار بن سکتا ہو۔ اس کے علاوہ ہاتھیوں کے جھنڈ پر اس لیے بھی حملہ کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہاتھی اپنے جھنڈ کے تمام ممبرز کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس لیے وہ شیروں پر حملہ کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ لیکن اس ہاتھی کے بچے کی قسمت شاید اتنی اچھی نہیں تھی۔ اس پر جب شیروں نے حملہ کیا تو اس کو ہاتھیوں نے نہیں بلکہ جنگلی بھینسوں نے آ کر بچایا۔ جل میتھیوز اس دن کروگر نیشنل پارک میں جنگلی جانوروں کو ان کے قدرتی گھروں میں دیکھنے گئے ہوئے تھے۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ ان کو آج شیر شکار کرتے ہوئے نظر آ گئے۔ یہ شیر ایک ہاتھی پر حملہ کر رہے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں یہ ہاتھی ان شیروں کی بے پناہ طاقت کے آگے کمزور پڑتا ہوا نظر آیا، اور یوں اس ہاتھی کی موت اب یقینی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن اس ہاتھی کے جھنڈ نے بھی اس ہاتھی کو ان شیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، اور اب اس ہاتھی کی مدد کی پکار سننے کے لیے آس پاس ہاتھیوں کا کوئی جھنڈ موجود نہیں تھا۔ ادھر یہ شیر اس ہاتھی کو نوالا بنانے کی کوشش میں تھے، اور ادھر آخر اس ہاتھی کی مدد کی آواز قریب ہی موجود ایک جھنڈ نے سن لی۔ یہ جھنڈ تھا جنگلی بھینسوں کا، جو کہ شیروں کے ساتھ اپنی دشمنی اور طاقت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ ہاتھی ان جنگلی بھینسوں کے جھنڈ میں سے نہیں تھا اور نہ ہی نسل سے، لیکن پھر بھی یہ اس کی جان بچانے کے لیے آگے، اور 4 طاقتور بھینسوں نے ان شیروں پر حملہ کر دیا۔ ان کو حملہ کرتے ہوئے دیکھ کر ان کا باقی جھنڈ بھی وہاں پہنچ گیا، اور اب شیروں کے پاس 2 ہی آپشنز تھے۔ پہلا یہ کہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں، اور دوسرا یہ کہ ان بھینسوں کے سینگوں سے زخمی ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ شیروں نے یہاں عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان بگ کیٹس کو جب بھی اس بات کا تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے کہ وہ کسی لڑائی میں زخمی ہو جائیں گے تو وہ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جنگل میں سروائیو کرنے کے لیے ان کو اپنی پرائم فٹنس میں رہنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان شیروں نے یہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اگر یہ بھینسیں یہاں نہ آتیں تو اس ہاتھی کی موت یقینی ہو چکی تھی۔ یہاں ان جنگلی بھینسوں نے ان شیروں پر حملہ اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کیا، کیونکہ عین ممکن تھا کہ شیر اس شکار سے فارغ ہونے کے بعد اگلے دن ان بھینسوں کے جھنڈ میں سے کوئی اپنا شکار منتخب کر لیتے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بھینس اور شیر ایک دوسرے کے روایتی حریف ہیں۔ شیر ان کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے ان کو مارنے کی ہر وقت فراق میں ہوتے ہیں، جبکہ جنگلی بھینسوں کو اپنے سروائیول کے لیے شیروں پر حملہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ جنگلی بھینسیں ایک پوری اسٹریٹجی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتی ہیں، جن میں بچے اور جھنڈ کے بوڑھے ممبرز جھنڈ کے درمیان، اور طاقتور بھینسیں جھنڈ کی سائڈز پر جھنڈ کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے جو کہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ انہیں کب موو کرنا ہے اور کہاں رکنا ہے۔ اس حساب سے اس ہاتھی کے بچے کو بچانے کے لیے کی جانے والی یہ کوشش بھی یقیناً پوری بھینسوں کے جھنڈ کا کام تھا، نہ کہ کچھ انڈیویجول بھینسوں کا۔ شیروں کو اگرچہ ہاتھیوں کو شکار کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، لیکن ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ انسانوں کے علاوہ صرف شیر ہی ہیں جو کہ ہاتھیوں پر حملہ کر کے انہیں مار سکتے ہیں۔ صرف 2 جوان شیر ایک ہاتھی کو مار سکتے ہیں، جبکہ یہی کام کرنے کے لیے 7 شیرنیوں کو مل کر کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ شیرنیاں شیروں کے مقابلے میں قدرے کم طاقتور ہوتی ہیں۔ شیر ہاتھیوں کو صرف تبھی شکار کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں جب ان کو یا تو خوراک کی بہت زیادہ قلت ہو، یا پھر وہ کوئی آسان شکار دیکھ لیں۔ ہاتھی بھی شیروں سے دور ہی رہتے ہیں، اور ہاتھیوں کے گروپ لیڈر اپنے جھنڈ کو ان علاقوں سے دور ہی رکھتے ہیں جن علاقوں میں ان کو شیروں کی موجودگی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔